ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اپنے اہل و عیال کا، اپنے دین کا، اپنی جان کا، اپنے مال کا تحفظ کرنا یہ کس حد تک ضروری ہے، اور اس کا تحفظ کرتے کرتے اگر وہ اپنی جان کی بازی بھی ہار جاتا ہے تو اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے۔ آئیے ہم حدیث سے دیکھتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، صحابی رسول حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جاتا ہے فہو شہید، وہ شہید ہے، اسے شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، اور جو اپنے اہل کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے خون کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہے۔ او دون دین ہی او دون دم ہی، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے خون کی حفاظت کرتے ہوئے، دین کے تحفظ کے لیے اگر کو مارا جاتا ہے فہو شہید، تو وہ بھی شہید ہے۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے اپنی جان کی حفاظت کرنا، اپنے مال کی حفاظت کرنا، اپنے دین کی حفاظت کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ لازمی ہے، اور اس راستے میں اگر اسے موت آ جاتی ہے تو وہ شہادت کے رتبے پہ جائے گا۔ اور جو شہید ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں روکا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے، اور اس کی زندگی اور رزق کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ جو حدیث ہے یہ سنن ابی داود کے اندر ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، جا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا، ارائیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی، اگر میرے پاس کوئی آدمی آئے اور وہ میرا مال چھیننا چاہے، میرا مال لینا چاہے، میرا مال ہتھیانا چاہے، فقال، آپ نے فرمایا، لا تطیعہ مالک، اسے اپنا مال نہ دو۔ اگر وہ مال چھیننا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا اسے اپنا مال نہ دو۔ قال ارائیت ان قاتلنی، اگر وہ میرے ساتھ لڑائی کرے، ہاتھا پائی کرے، زوری کرے، قال، فرمایا قاتل ہو، تو بھی اسے لڑائی کر۔ وہ مال چھیننے کے لیے، ناجائز مال چھیننے کے لیے، ناجائز کام کرنے کے لیے لڑائی کر رہا ہے، تم اپنے مال کے تحفظ کے لیے اس سے لڑائی کرو، مال کے بچاؤ کے لیے۔ قال ارائیت ان قتلنی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مجھے قتل کر دے تو قال، فرمایا فانت شہید، تو شہید ہے، تو شہادت کے رتبے پہ جائے گا کہ تو اپنے مال کے تحفظ کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ قال ارائیت ان قتلتہ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مال چھیننا چاہتا ہے، میں مال بچانا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے لڑائی کرتا ہے، اگر میں اس کو قتل کر دوں تو، یعنی اس کو میں ہی قتل کر دوں کہ وہ میرے اوپر حملہ کر کے اور مجھ سے مال چھیننا چاہتا ہے اور میں اسے قتل کر دوں تو آپ نے فرمایا ہوا فی النار، وہ آگ میں جائے گا، چونکہ وہ مال چھیننے کے لیے آیا تھا، ناجائز کام کر رہا تھا، تو نے اپنے مال کے تحفظ کے لیے بچاؤ کی کوشش کی ہے اور لڑائی ہوئی ہے، تو نے اسے قتل کر دیا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اگر وہ تجھے قتل کرے گا تو شہادت کے رتبے پہ جائے گا۔ اسی طرح سنن نسائی کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الرجل یاتینی فیرید مالی، اگر آدمی میرے پاس آئے اور وہ میرا مال ہتھیانا چاہ رہا ہو، قال ذکرہ باللہ، تم اسے اللہ کی طرف سے سمجھاؤ اور اس کو نصیحت کرو، کیسا نہ کر، قال فإن لم یذکر، اگر وہ نصیحت قبول نہیں کرتا، تم اس کو کہتے ہو یہ غلط ہے نہ کرو، اس کو اللہ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہو، اور اگر وہ نہیں سمجھتا
تو فرمایا فاستعن علیہ من حولک من المسلمین، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گرد و پیش کے مسلمانوں سے اس کے خلاف مدد مانگو، لوگوں کو کہو میری مدد کرو، یہ ظالم ہے، مجھ سے مال چھیننا چاہتا ہے، مجھ سے یہ کرنا چاہتا ہے۔ قال فَإِن لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ کے رسول اگر میرے ارد گرد مسلمان موجود نہ ہوں، قال فاستعن علیہ سلطان، تو آپ نے فرمایا پھر اس کے خلاف بادشاہ سے مدد مانگ، بادشاہ کو کہو کہ میری مدد مانگ کر۔ قال فرمایا فَإِن نَعَ السُّلطان عنی، فرمایا کہ اگر بادشاہ مجھ سے دور ہو تو پھر فرمایا قاتل دون مالکا، پھر تم اپنے مال کے تحفظ کے لیے اس سے لڑائی کرو، حتی تکون من شہداء الآخرہ، یہاں تک کہ تو آخرت کے شہداء میں شمار ہو جائے، او تمنع مالکا، یا تو اپنا مال اس سے بچا لے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مظلوم آدمی اس کو چاہیے کہ وہ مدد مانگے اور لوگوں کو آواز دے۔ آج جس طرح فلسطین اور غزہ کے مسلمان اور ان کے بچے جو سوشل میڈیا پہ ہم ان کی تقریریں، ان کی باتیں، ان کی اپیلیں، ان کی گزارشیں سن رہے ہیں، وہ ہمیں آواز دے رہے ہیں، ارد گرد کے مسلمان بلاد اسلامیہ کے حکمران، ذمہ دار، سپہ سالار ان کو صدائیں لگا رہے، آوازیں لگا رہے ہیں، ہماری مدد کرو، ہمیں بچاؤ، ہمارے مال کو بچاؤ، ہماری عزت کو بچاؤ، ہمارے بچوں کو بچاؤ، ہمارے بوڑھوں کو بچاؤ۔ اور جس طرح اسرائیل والے درندہ وار ان پر حملہ کر رہے ہیں اور وہ دہائی دے رہے ہیں، اس حدیث کے وہ مصداق ہیں، وہ اپنے ارد گرد کے مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، لیکن آج کوئی ان کے اوپر کان نہیں دھرتا، اور جو کوشش کرتے ہیں ان کی کوشش ناکام ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی جان اور بیت المقدس کے تحفظ کے لیے وہ کھڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں، اور ان کے فوت ہونے والے وہ شہداء کے مقام پہ ہیں، اور جن کو صدا لگائی جا رہی ہے، یہ بھی اپنا دیکھیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے، کہ مظلوم ہمیں آوازیں دیتے تھے، مظلوم ہمیں صدائیں دیتے تھے، اور وہ مظلوم جو ہمارے جسم کا حصہ ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مومن ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک جسم کے حصے کو تکلیف پہنچتی ہے پورا جسم بے قرار، بے چین، بے سکون ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلمان کس طرح ظلم کی چکی میں پس رہے، کس طرح ان کو خون میں لت پت کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر وہ احساس اور وہ مدد، وہ جذبہ جہاد، وہ شوق شہادت وہ نظر نہیں آتا جو آنا چاہیے تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث سے وہ شہداء ہیں، وہ شہادت کے رتبے پر ہیں، اور ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان کی اخلاقی، ان کی مالی اور ان کی جسمانی اور ہم اسلحے کے حساب سے، دعا کے حساب جو بھی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں۔ اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے۔